سورۃ الطور آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی قسم، اور اونچی چھت کی قسم، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ واقع ہوگا جس دن آسمان تیز تیز حرکت کرنے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، جو تکذیب حق کے مشغلے میں کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ کہا جائے گا، یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ تم اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں بس اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، دراں حالیکہ وہ ان چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دیں، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ انہیں کہا جائے گا، خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، جبکہ وہ باہم برابر بچھے تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، اور ہم انہیں غزال چشم حوروں سے بیاہ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی ہے، اور وہ جو چاہیں گے ان میں سے ہم انہیں لذیذ پھل اور گوشت وافر دیں گے۔ وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے، اس میں نہ بیہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ کا کام، اور ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس نوعمر لڑکے پھر رہے ہوں گے، ایسے حسین جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہوں۔ اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم حال پوچھیں گے، وہ کہیں گے، بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جھلسا دینے والی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس اللہ کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اے نبی، آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانے۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دیجئے، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ قرآن گھڑا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہی خود اپنے خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان کے دروغے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ پھر چاہیے کہ سننے والا کوئی واضح دلیل لے آئے۔ کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے دب گئے ہیں؟
یا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ کیا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب خوردہ ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ تہبت بادل ہے۔ لہٰذا اے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اس دن انہیں ان کا فریب کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اور بلا شبہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور اے نبی اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور کچھ حصہ رات میں بھی۔ پس آپ اس کی تسبیح کیجئے اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی۔ الحمدللہ۔